الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق، ادھر عثمان ادھر، ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق، ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، تو دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا، ہندائے کرم خوش بختاں تے، ہندائے کرم خوش بختاں تے، سلطان مدینے والے دا، سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا، سینے وچ یاد مدینے دی
بلاتے نام محمد داسی نے وچ یاد مدینے دی بلاتے نام محمد دا ساڈے تے ظہوری ڈاڈھائے ساڈے تے ظہوری ڈاڈھائے احسان مدینے والے دا احسان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بندا ہے مہمان مدینے والے دا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، آج 18 ذو الحجۃ الحرام اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد، عشرہ مبشرہ میں شامل داماد رسول حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت سارے فضائل و کمالات کے مالک ہیں، تو آج ان کے ذکر خیر کے لیے اس اجتماع کا انعقاد ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے ذکر پاک کی برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور یہ ایسے نیک ہیں، یہ ایسا خوف خدا رکھنے والے ہیں، یہ ایسے کمال والے ہیں کہ ان کو کئی اوصاف، کئی خصوصیات حاصل ہیں. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے لیے کمال انکساری کے ساتھ اظہار بندگی کرنے والے، ذو النورین کا لقب پانے والے، خوف خدا رکھنے والے، راہ خدا میں 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف پانے والے، مسلمانوں کے تیسرے عظیم الشان خلیفہ ہیں. آپ ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. ترجمہ کنز الایمان، ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں اور پھر ڈریں. ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں. یعنی یہ وہ سورہ مبارکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 93 ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان رکھیں نیکیاں کریں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر ڈریں اور نیک رہیں.
امیر المومن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان عبادت گزاروں میں ہوتا ہے جو ساری ساری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ و قیام کی حالت میں رہتے، آخرت سے ڈرتے اور اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آس لگائے رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کی خصوصی صفات میں سخاوت و حیا، خوف خدا اور رحمت خداوندی کی ہمیشہ امید رکھنا شامل ہے۔ دن سخاوت اور روزہ کی حالت میں گزرتا تو رات بارگاہ خداوندی میں سجدہ و قیام میں کٹ جاتی۔ آپ کو مصیبتیں آنے اور ان پر صبر کر کے جنت پانے کی خوشخبری سنائی گئی۔ کہا گیا ہے کہ تصوف راہ حق میں مصروف عمل رہ کر منزل تک رسائی پانے کا نام ہے۔ حضرت محمد بن حاتب رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہونے لگا تو حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضی سید الاسخیاء نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابھی امیر المومنین تشریف لائیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لائے اور فرمایا حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوشبختوں میں سے ہیں جن کی شان عظمت نشان میں رحمان عز و جل کا یہ فرمان نازل ہوا، سنے شان عثمان غنی زبان مولا علی المرتضی سے، شان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی ان خوشبختوں میں سے ہیں جن کی شان عظمت نشان میں اللہ رحمان عز و جل کا یہ فرمان نازل ہوا، آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرما رہے کہ یہ شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جن کے بارے میں اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا ہے، اور اللہ پاک نے اس میں اعلان فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا یہ فرمان امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے؟ اللہ اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین جو آج کے اس جو ہے وہ یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ہونے والے اجتماع میں شامل ہیں، کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف فرمایا کہ ان کو آنے تو وہ شان عثمان غنی آپ کو بتائیں گے، اور حضرت عثمان غنی کی شان حضرت علی المرتضی نے قرآن پاک سے بیان فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا آپ کی ایک خاص صفت ہے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان ابن عفان ہیں۔ اللہ غنی اللہ غنی۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ باحیا انسان عثمان ابن عفان ہیں۔ حضرت سیدنا حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی شرم و حیا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کسی کمرے میں ہوتے اور اس کا دروازہ بھی بند ہوتا اور
تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے تھے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے قریش کے 3 شخصوں کا چہرہ سب سے روشن و پیارا ہے، ان کے اخلاق بھی سب سے اچھے ہیں اور شرم و حیا میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ اگر تجھ سے بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں اور تم ان سے بات کرو تو نہ جھٹلائیں۔ اور وہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عثمان ابن عفان اور امین امت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا، پھر آپ کی عبادات، یہ آپ کی خاص صفت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات کا بیان کرتے ہوئے حضرت زبیر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے اور ابتدائی رات میں کچھ آرام کر کے پھر ساری رات عبادت میں بسر کرتے۔ حضرت عبد الرحمن علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فرماتے ہیں مجھے ایک بار مقام ابراہیم پر رات ہو گئی، میں عشاء کی نماز ادا کر کے مقام ابراہیم پر پہنچا، یہاں تک کہ میں اس میں کھڑا ہوا تو اتنے میں ایک شخص نے میرے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھا، میں نے دیکھا تو وہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کچھ دیر بعد آپ نے سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ پورا قرآن مجید ختم کر لیا، پھر رکوع و سجود کر کے نماز ختم کی اور اپنے جوتے لے کر چل دیے۔ راوی فرماتے مجھے نہیں معلوم کہ اس سے پہلے آپ نے کچھ نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا بیان ہے کہ ساری رات آپ کی عبادت میں، تلاوت میں بسر ہو جاتی۔ حضرت سیدنا محمد بن سیرین علیہ رحمت اللہ المبین سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت آپ کو جب شہید کرنے کے ارادے سے باغیوں نے گھیرا ہوا تھا گھر کو، تو آپ اس وقت بھی اس سے بے نیاز تھے کہ لوگ انہیں شہید کر دیں یا چھوڑ دیں۔ آپ ساری رات عبادت کرتے اور ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ گھبراہٹ، پریشانی، تکلیف، اس حالت میں بھی کم و بیش 40 دن محاصرہ رہا حضرت عثمان غنی کے گھر کا، لیکن اس حالت میں بھی آپ کی زوجہ کہتی کہ آپ کو اس بات سے بے پرواہ ہے کہ لوگ انہیں چھوڑ دیں یا شہید کر دیں، آپ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشتر سے ملے تو پوچھا کیا تو نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تو نے روزہ دار اور عبادت گزار شخص کو شہید کیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی زوجہ نے قاتلوں سے فرمایا تم نے اس شخص کو شہید کیا جو ساری رات عبادت کرتا اور ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت، آپ کی حیا، آپ کا تقوی، آپ کا خوف خدا، آپ کا تلاوت قرآن سے پیار، آپ کا نوافل سے پیار، ان چیزوں کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے صبر کا خاص موضوع ہے جو بیان کیا جانا ضروری ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصائب و آزمائش کے آنے اور ان پر شکوہ و شکایت اور بے صبری سے بچنے کی بشارت پہلے ہی دے دی گئی تھی، اس لیے آپ ان حالات میں صبر کر کے بے صبری سے محفوظ رہے اور شکر کر کے آزمائش میں بھی اطاعت کرتے رہے۔ کہا گیا ہے کہ تصوف آزمائش کی سختی میں صبر کر کے اللہ سے مناجات کی حلاوت حاصل کرنے کا نام ہے۔ جیسے سید الشہداء امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچپن میں ہی ان کی شہادت کے واقعات اور خبریں مشہور تھیں۔ ان کے لیے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم اعط الحسین صبرا واجرا، اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی باتیں مشہور تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ شہید ہیں جن کی شہادت کی باتیں پہلے سے بیان کر دی گئی تھی, اور ان کے جو ہے وہ مصائب و آزمائشیں آنے پر بے صبری سے بچنے کی بشارتیں بھی پہلے دے دی گئی تھی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے ایک باغ میں حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک شخص آیا, اس نے دروازہ کھلوایا, آپ نے ارشاد فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو, اور اس مصیبت پر جو اس شخص کو پہنچے گی جنت کی خوشخبری دو. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی انہیں خبر دی تو انہوں نے فرمایا اللہ مددگار ہے, اللہ غنی, اللہ غنی. حضرت عبید اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کے کسی باغ میں تھے, ایک پست آواز شخص نے آنے کی اجازت طلب کی. آپ نے ارشاد فرمایا انہیں اندر آنے دو اور ایک مصیبت پر جو انہیں پہنچے گی جنت کی خوشخبری دو. راوی فرماتے وہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے انہیں یہ خبر دی تو آپ نے اس پر الحمدللہ کہا اور قریب آ کر بیٹھ گئے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک مرتبہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو ارشاد فرمائے ان کو آنے کی اجازت دو اور ایک مصیبت پر جو ان کو پہنچے گی جنت کی خوشخبری دو. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر فرمایا میں اللہ سے صبر کا سوال کرتا ہوں. میرے سوشل میڈیا کے ناظرین جو آج یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کے موقع پر ہونے والے اس اجتماع میں شامل ہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی صحابی ہیں. ایک بار نہیں کئی بار آپ نے جنت خریدی ہے. یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے, عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے جو سارے صحابہ سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا نا, ان سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر لیا, تو یہ ان میں شامل ہیں. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں دی, اور اس وصف میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائنات میں اس وصف میں یکتا ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس صفت اس وصف میں پوری کائنات میں نہ کوئی مثل ہے نہ مثل ہو سکتا ہے, کیونکہ کسی بھی شخص کے نکاح میں کبھی بھی کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں نہیں آئی تھیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد تو کوئی اور نیا نبی ممکن ہی نہیں. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی ہیں, وہ مقدس صحابی ہیں, وہ ایسے پیارے صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں جن کے نکاح میں دیں. اب جب دوسری شہزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی رہتی میں سب عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا. حضرت عثمان کو داماد بنانا اتنا پیارا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ ان کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں, اور وہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسی نسبت کی طرف اسی صفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے قصیدہ نور میں کہا تھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسبت سے ذوالنورین کہلائے, 2 نوروں والے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین
جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین ہیں، غنی ہیں، باحیا ہیں، کامل الحیاء والایمان۔ حضرت عثمان ابن عفان جامع القرآن، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بشارت عطا فرمائی ہے کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، کان رفیقی فی الجنہ عثمان ابن عفان، فرمایا میرا جنت کا ساتھی عثمان ابن عفان ہیں۔ تو میرے سوشل میڈیا کے ناظرین کہ اللہ پاک کے حبیب حبیب لبیب آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن شہید کرنے کے لیے جو وہ باغی آگے بڑھ رہے تھے، آپ کے گھر کا گھیرا کیا ہوا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا، اس وعدے کا ذکر کیا، اور یہ وہ روایت ہے کہ جس کو بہت سارے محدثین نے ذکر کیا ہے، یہ ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ لیا تھا، میں آج اس وعدے کے مطابق صبر کروں گا۔ حضرت سیدنا قیس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت صحابہ کرام کو اس دن کی حقیقت کا اندازہ ہوا کہ جس دن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے ایک صحابی سے راز و نیاز کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کی گئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خدمت میں بلا لائیں؟ فرمایا نہیں، راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے۔ عرض کی گئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی گئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو آپ کی خدمت میں بلا لائیں؟ فرمایا نہیں۔ بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آہستہ سے کچھ فرمایا، جسے سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ اب جب وہ حضرت عثمان غنی کو جب گھر میں گھیرا ڈال کے شہید کرنے لگے تھے، اس وقت حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ مجھ سے ایک وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا اور میں آج اس وعدے کے مطابق صبر کروں گا۔ حضرت قیس فرماتے اس وقت صحابہ کو اس دن کی حقیقت کا اندازہ ہوا تھا جب وہ راز کی باتیں ہو رہی تھیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے داماد اور اپنے پیارے صحابی سے کیا خوبصورت اور کیا راز کی باتیں کر رہے تھے، جس پر حضرت عثمان غنی اس دن کو یاد کر کے فرما رہے تھے میں اس وعدے کے مطابق آج صبر کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو فضیلتوں کے بارے میں حضرت عبد الرحمن بن مہدی علیہ رحمت اللہ الہادی سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو ایسی فضیلتیں حاصل تھیں کہ ان کی مثل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حاصل نہ تھیں۔ آپ کا صبر کرنا یہاں تک کہ آپ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ دوسرا، تمام لوگوں کو قرآن پاک کی ایک قرات پر جمع کرنا۔ یہ دو جب وہ خصوصی فضیلتوں کا حضرت عبد الرحمن بن مہدی نے ذکر کیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں میرے سوشل میڈیا کے ناظرین اور تمام سننے والے، فضائل جب ہم روایتیں ذکر کرتے ہیں، فضائل پر گفتگو ہوتی ہے، بیان سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہر ایک کی فضیلت، خصوصیات، شان و عظمت ایک سے ایک بڑھ کر نظر آتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یاد رکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل بشر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے بعد مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے بعد مرتبہ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہے۔ یہ
تفصیل پوری جو ہے وہ علماء نے بیان کی ہوئی ہے. تو فضائل پڑھتے ہوئے خصوصیات اور خصوصی فضیلتوں کا ذکر آتا ہے اور اس میں جو ہے وہ شانیں اور عظمتیں یقیناً بیان ہوتی ہے. اہل بیت اطہار کی شان و عظمت بیان کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ کرنا یہ جو ہے وہ عظیم سعادت ہے اور خوش نصیبی ہے اسے کہ جسے صحابہ کرام سارے صحابہ کرام کی محبت ادب اور ان کی تعظیم کرنا نصیب ہو گیا. اور خوش نصیبی ہے اس کی کہ صحابہ کرام کے ادب و تعظیم کے ساتھ ساتھ تمام اہل بیت اطہار کی شان و عظمت اور ان کا جو ہے وہ پیار جسے نصیب ہو گیا. سید اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ ستارے ہیں ہدایت کے صحابہ اور عطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ ناؤ کی طرح ہے, کشتی کی طرح ہے, کشتی نوح کی طرح. انہیں حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کہ مثل سفینہ نوح ہیں اور جو اس میں سوار ہوا وہ بچ گیا, جو سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا. تو اہل بیت سے محبت بھی ضروری ہے اور صحابہ کرام سے محبت بھی ضروری ہے. کسی بھی صحابی رسول کی جو ہے وہ بے ادبی اور توہین قطعاً کبھی بھی نہ کی جائے, کیونکہ یہ ساروں کو جو عزت و شرف ملا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے. اور اہل بیت اطہار کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے وہ شان و عظمت ملی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو ان کے جو ہے وہ نسبت کے سبب, ان کے صحابی ہونے کے سبب ہم ادب سے, محبت سے, تعظیم سے یاد کریں گے. اور وہ جن کی فضیلت قرآن میں بیان کی گئی ہوں, جن کی فضیلت خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی گئی ہوں, جن کی فضیلت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبان سے بیان کی گئی ہوں. اور اب حضرت علی المرتضیٰ کی محبت دیکھیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ جنگ جو ہے وہ میدان کربلا کے شرکاء کی تفصیل پڑھیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا جو تھے, ساتھی جو تھے, ان کے بھائیوں کی تفصیل کو پڑھیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی اولاد میں آپ کو حضرت ابو بکر نام کا آپ کا شہزادہ ملے گا, حضرت عمر کے نام کا حضرت علی کا شہزادہ ملے گا, حضرت عثمان کے نام کا شہزادہ حضرت علی کا بیٹا ملے گا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بیٹے تھے. اپنے بیٹوں کے نام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان تینوں خلفائے راشدین کے نام پر رکھے تھے کہ یہ وہ مقدس صحابہ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یا وہ وصال ظاہری کے بعد جن کو خلیفہ اول, خلیفہ دوم, خلیفہ سوم, یعنی یہ دو تینوں صحابہ کرام, ان کے ناموں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہوئے. پھر آگے بھی ان کی اولادوں میں ان ناموں کا تذکرہ آپ کو ملے گا. جی ہاں میرے مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا کے ناظرین, صحابہ کرام کی آپس کی محبتیں, اہل بیت اطہار کے ساتھ, اہل بیت اطہار کی ان کے ساتھ محبتیں, ان کے آپس کے رشتہ داریاں, ان کے آپس کے تعلق, اور اپنے بچوں کا نام آپ خود سوچیں آپ کس کے نام پر رکھتے ہیں. کوئی بہت آپ کو پیارا لگتا ہے, کوئی بہت مقدس لگتا ہے, کوئی بہت متبرک لگتا ہے, کوئی بہت بزرگ لگتا ہے, کوئی بہت اچھا لگتا ہے, آپ اپنا بچے کا نام اس کے نام پہ رکھتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے بیٹوں کے نام جن کے ناموں پر رکھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت اہم صفت, عثمان غنی. تو اب ان کی سخاوت, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی مثالیں کتابوں میں لکھی ہیں اور بھری پڑی ہیں کتابیں. حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کے ذریعے اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرتے اور اس کے بندوں پر مال خرچ کرنے میں اپنے دوستوں سے بڑھ جاتے تھے, جبکہ اپنے لیے تھوڑے ہی مال اور معمولی لباس پر قناعت فرماتے. اور علماء کرام کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ فضیلت کی انتہا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا تصوف ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی. ایک مرتبہ جب بیر روما یعنی پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا,
اور دوسری مرتبہ جب غزوہ تبوک کے لیے سامان جہاد فراہم کیا۔ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت خریدنے کا ذکر ہے، اور روایتوں میں بھی حضرت عثمان غنی کے جنت خریدنے کا ذکر ہے، اور وہ مشہور حدیث پاک ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پر 100 اونٹ وما سامان دینے کا اعلان کیا، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر اعلان کر دیتے ہیں۔ آپ اعلان کرتے، ترغیب دلاتے ہیں صحابہ کو، حضرت عثمان غنی پھر اعلان کرتے کہ میں ساز و سامان کے ساتھ اونٹ راہ خدا میں پیش کروں گا۔ پہلے 100 اونٹ کا اعلان کیا، پھر 200 اونٹ کا، پھر 300 اونٹ کا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ پہلے 100 کہا پھر 100 پلس کر دیے، پھر 100 پلس کر دیے 300، نہیں، بلکہ پہلے 100 وہ الگ، دوسرے 200 وہ الگ، تیسرے 300 وہ الگ۔ اور جب دینے کا وقت آیا تو پھر اس وقت جب دینے کا ٹائم آیا تو اس وقت دیے کتنے؟ فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ آپ نے 950 کیملز، اونٹ سامان سے لدے ہوئے، پھر 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں پیش کی۔ اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی۔ تو آج ہم اپنے دور پہ غور کرتے ہیں، بعض لوگ نیت بہت مشکل کرتے ہیں، کچھ دینے کی کہیں اللہ کی راہ میں نیت کر بھی لیں، دوسروں کے جذبات، دوسروں کو دیکھ کر جذبات میں آ کر اعلان کر بھی نہیں چندے کا، بعض اوقات تو جب دینے کی باری آتی ہے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے، سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں، اعلان کر بیٹھا، مجبوری ہے، دینا پڑے گا، یہ ہو جائے، تھوڑا معاملہ اور ایزی ہو جائے، یہ چیز نکل آئے، کمیٹی نکل آئے، فلاں چیز بک جائے۔ اللہ کی راہ میں دینے میں سوچتے رہتے، ہیلے بہانے سوچتے یار ٹال ہی جائے، بھول ہی جائے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سخاوت کا عالم دیکھیں، آپ نے اعلان کیا اور اعلان سے بڑھ کر لے کر آئے، پھر بعد میں اور جو اللہ نے عطا کیا اور اللہ کی راہ میں دے دیا، یہ سخاوت تھی۔ اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو روایت میں بیان کر رہا تھا، یہ مسند امام احمد میں بھی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک بار اعلان کیا 100 اونٹ کا، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ کا، جب اعلان کرتے رہے نا، راوی کہتے ہیں میں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہاتھ ہلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، عثمان کا آج کے بعد کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا۔ کیسی بشارت تھی ان کے لیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک کے دن تیاری کے لیے بھاگ دوڑ کرتے دیکھا تو یہ دعا فرمائی، یا اللہ عثمان کے اگلے پچھلے ظاہر و چھپے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لائے جنگ تبوک کے موقع پر، آپ کی خدمت میں پیش کر کے چلے گئے، پھر دوبارہ آئے، مزید 1000 دینار پیش کیے، چلے گئے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دیناروں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو کسی عمل سے نقصان نہیں ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا جو مال تھا وہ قبول بھی فرما لیا، اور ان کی سخاوت پر ان کو یہ بشارت بھی عطا کی۔ اور پھر جب انہوں نے راہ خدا میں یہ مال پیش کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار پیش کیے، تو آپ نے دعا مانگی، یا اللہ عثمان کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ پھر فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں ان پر کوئی حرج نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے میں نے جنگ تبوک کے موقع پر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے 1000 مجاہدین کو ساز و سامان کے ساتھ سواریاں دی جن میں 50 گھوڑے تھے۔ یہ تھا سخاوت کا عالم، یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی عادت، یہ تھی ان کی سوچ، یہ تھا ان کا لگن، یہ تھا ان کا پیار۔
جنگیں جو ہے وہ جنگوں کے موقع پر، مسجدوں کی تعمیر کے موقع پر کنواں خرید کر وقف کرنا ہے، غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اتنا آپ کا ذہن تھا، اتنی سخاوت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ ان کی سخاوت کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس وبعید من النار۔ فرمایا سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کیسے سخی تھے، کیسے غنی تھے، کیسے مال راہ خدا میں خرچ کرنے والے تھے۔ اچھا، پھر اتنے مالدار ہونے کے باوجود ان کے لباس کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے دیکھا، آپ کے آس پاس کوئی نہ تھا، حالانکہ اس وقت آپ امیر المومنین تھے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شان و عظمت کا عالم یہ ہے، امیر المومنین ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے، اتنے بڑی خلافت کے آپ جو ہے وہ سپہ سالار ہیں، اتنی بڑی خلافت ہے آپ کے پاس، اتنے بڑے جو ہے وہ امیر المومنین ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم یہ تھا، ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ حضرت عبد الملک بن شداد فرماتے، میں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو جمعہ کے دن ممبر پر اس حال میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر ایک موٹی عدنی یعنی یمنی چادر تھی، جس کی قیمت بمشکل 4 یا 5 درہم ہوگی، اور ایک کوفی چادر تھی، یہ سادہ لباس میں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں قیلولہ کرنے والوں کے بارے میں سوال ہوا، تو فرمایا میں نے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں قیلولہ کرتے دیکھا ہے۔ آپ ان دنوں خلیفہ وقت تھے، جب آپ اٹھے تو آپ کے پہلو پر کنکریوں کے نشان تھے، حالانکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ امیر المومنین تھے۔ یہ چیزیں جو وہ نوٹیبل ہیں، یہ چیزیں بہت زیادہ جب وہ توجہ کی طلب کرتی ہیں، توجہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں پر بہت زیادہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں، تھوڑا سا عہدہ آ جائے، منصب آ جائے، اپروچ آ جائے، تھوڑے لوگ جاننے پہچاننے والے جائیں، اس کا سٹائل بدل جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار صحابی تھے، اتنا آپ کے پاس اللہ نے مال دیا تھا، لیکن اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی امیر المومنین بننے کے بعد ان کی سادگی کا عالم یہ تھا کہ یہ جب قیلولہ فرماتے لیٹتے ہیں تو پہلو پر کنکریوں کے نشان بن جاتے ہیں، سادہ لباس میں چادر میں گزارا کر لیتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون کے ساتھ کھانا تناول فرما لیتے۔ آپ سادہ کھانا کھا لیتے، لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود زیتون اور سرکے کے ساتھ کھانا تناول فرما لیتے۔ یہ سادگی تھی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج لوگ سیکھیں ان کی سیرت سے، لوگ سیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، لوگ سیکھیں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی سیرت سے، لوگ سیکھیں مولا کائنات کی سادگی کی سیرت سے، لوگ سیکھیں سمجھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پیارے صحابہ کی شان و عظمت اور ان کی سادگی کا عالم کیا ہے۔ اور حضرت سلیمان بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو کسی برے کام میں مصروف تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو وہ لوگ جا چکے تھے، آپ نے وہاں برائی کے آثار دیکھے تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے برائی ہوتے نہیں دیکھی، نہیں، اس کے شکرانے میں غلام بھی آزاد کیا کہ میری نظر اس برائی سے محفوظ رہی دیکھنے سے۔ اب اندازہ کرے کہ آج برائی کی چیزیں ڈھونڈ کے تلاش کر کے پیسے خرچ کر کے جو وہ برائی تلاش کرتے ہیں، برائی پر خرچ کرتے ہیں، برائی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ نوجوان اس سے سبق حاصل کرے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت میمون بن مہران فرماتے ہیں، مجھے حمدانی نے بتایا کہ انہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک خچر پر سوار ہیں اور آپ کے پیچھے آپ کا غلام نائل بیٹھا ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ آپ مسلمانوں کے امیر تھے۔ اپنے غلام کو سواری پہ پاس ساتھ بٹھا لینا
یہ سادگی اور حسن سلوک کا کیسا پیارا انداز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، عاجزی اور خوف خدا کا ذکر کرتے ہوئے روایتوں میں ہے کہ عبداللہ بن رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اگر مجھے جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے لیکن مجھے یہ پتہ نہ ہو کہ مجھے کس طرف جانے کا حکم ہوگا تو میں یہ پسند کروں گا کہ مٹی ہو جاؤں اس سے پہلے کہ مجھے کسی طرف جانے کا حکم دیا جائے۔ اس قدر خوف خدا کا غلبہ تھا ان پر، دوزخ کا خوف اس قدر تھا۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ محاصرہ کے دن ہم امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے نہ تو زمانہ جاہلیت میں کبھی زنا کیا تھا نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد میری حیا میں مزید اضافہ ہوا۔ حضرت عقبہ بن صہبان سے مرویہ کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے غلام ہانی فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی ریش یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ یہ حضرت عثمان غنی کا خوف خدا کا غلبہ تھا، آپ پر جو خوف خدا کا غلبہ تھا۔ یہ قبر کو دیکھتے تو آنسوؤں سے داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ آج ہمارے سامنے موت کا بیان ہوتا ہے، میتیں قبروں میں اتر جاتی ہیں، قبرستان دیکھتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے جنازے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا جو وہ حال کیا ہے خود اپنا جائزہ لے لے۔ آج بے نمازیوں کی کثرت ہے، بے عمل لوگ بے باکی کے ساتھ اپنے گناہوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کی فکر ہی ختم ہو گئی کہ ہمیں مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے۔ جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوائے خالی روٹی کے عمدہ کھانے، میٹھا پانی اور سایہ دار گھر ابن آدم کے لیے نعمت ہیں اور اس کے لیے اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، عاجزی، خوف خدا، فکر آخرت اور ان چیزوں کو آج ہم نے سنا پڑھا تو یہ بہت ساری روایتیں، کتابیں پوری موجود ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے موضوع پر۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے پورا رسالہ جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات یہ اس موضوع پر لکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا ذکر خیر ہے اس میں امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو اللہ غنی عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ آج کا دن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین یعنی حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عمر اور لقب جامع القرآن ہے، نیز ایک لقب ذو النورین، 2 نور والے بھی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کی فضیلت میں روایتیں بہت کثرت کے ساتھ بیان کی گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد تھے، اسی سبب آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ آپ نے جاہلیت میں بھی نہ کبھی گیت گایا، نہ اس کی تمنا کی، نہ شراب نوشی کی، نہ زنا کے قریب گئے، اور قبول اسلام کے بعد آپ کی حیا اور بڑھ گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر میں عدم موجودگی کے باوجود بدری صحابی کا درجہ دیا گیا، یعنی بدری صحابہ میں شامل کیا گیا، مال غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ آپ کو سب سے زیادہ مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ نے بیر روما اور دیگر مواقع پر اہل اسلام کی سب سے زیادہ مالی معاونت کی۔ آپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا، جہاں قرآن پاک میں ذکر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل
نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے سب سے زیادہ باحیا آدمی ہیں۔ آپ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ہاں حدیث پاک میں فرمایا میرے عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ امت محمدیہ کے پہلے اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد دوسرے شخص ہے کائنات میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اہلیہ سمیت ہجرت کی، اور مسجد نبوی کی پہلی توسیع کا خرچہ آپ نے اٹھایا۔ آپ نے دونوں ہجرتیں کی، دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزمائش سے دوچار ہونے کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی۔ احد پہاڑ پر جب کھڑے تھے اس وقت بھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، صحیح بخاری میں وہ روایت ہے جس کا خلاصہ ہے، میں احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ کون تھے احد پہاڑ پر؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تھے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ آپ کی شہادت، آپ کی صداقت، آپ کا حق پر ہونا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بیان ہو چکا۔ آپ کی مظلومانہ شہادت کی پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی۔ آپ کے حق پر قائم خلیفہ ہونے کی پیش گوئی بھی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، اور آپ بوقت شہادت ہدایت پر قائم تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خلافت سے دستبردار نہ ہونے کی وصیت کی تھی۔ فتنوں کے دور میں آپ کے ساتھی بھی حق پر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فتنوں میں امین کے ساتھ رہنے کی وصیت کی، اور آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جانب اشارہ کیا۔ آپ کے ساتھ ہمیشہ قرآن پاک ہوتا تھا، اور بوقت شہادت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب باغیوں نے حملہ کیا، آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی، ان کے ہاتھ پر تلوار لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب ظلمن تلوار کے وار کیے گئے، آپ شہید ہوئے، اس وقت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن پاک کے وہ اوراق مقدسہ اب تک محفوظ رہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک خون اطہر اس قرآن کے صفوں پر گرا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلاوت کا شوق اس قدر تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برحق ہونے کے باوجود مدینہ پاک کے ادب و احترام کے سبب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ادب کرتے ہوئے کہ یہاں خون ریزی نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، شور نہ مچے، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلمن شہادت کو تو گوارا کر لیا، صبر کیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، ان تکلیفوں پر صبر کیا۔ گھر کا محاصرہ ہے، پانی بند ہے، تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلمن آج کے دن 18 ذوالحجۃ الحرام کو مدینہ پاک میں شہید کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار جنت البقیع میں ہے۔ اللہ پاک کی آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور آپ کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے مشہور زمانہ کلام سلام رضا کے اندر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس سلام میں ایک مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، اللہ کے حبیب کا مولا کے حضور علیہ السلام پر کروڑوں درود ہوں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج 2 نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مومنی پیش فتح و پس فتح سب، مومنی پیش فتح و پس فتح سب، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، آج یوم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے موقع پر اب جب دعا کا وقت ہونے والا ہے، آئیے ہم سب بھی نیت کریں کہ ہم بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپناتے ہوئے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان علی شان کا یہ بھی مفہوم ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایسے زبردست عاشق رسول تھے کہ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کلمہ شریف پڑھا آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے اور مسکرا پڑے۔ اپنے مسکرانے کا سبب یہ بیان کیا کہ میں نے ایسے ہی اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کرتے دیکھا تھا، میں آج ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ مسجد کے باہر دروازے کے پاس دستی منگوائی بکری کی، گوشت کھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو یاد کر کے فرمایا آج میں ان کی ادا کو ادا کرنے کے لیے ایسا کیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی اداؤں کو یہ ادا کرتے، پیار اتنا تھا، محبت اتنی تھی، ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، ان کی سنتوں سے محبت، ان کے طریقے پر چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی بسر کرنا۔ اللہ نے مال میں آسانی دی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حدیث کا مفہوم ہے تو خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا، تو سخاوت اپنے اندر پیدا کریں، حیا پیدا کریں، حدیث کا مفہوم الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور اس حدیث میں آگے بیان کیا میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا والے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، او کما قال۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی آج جو ہے وہ یاد ہم نے جو منائی ہے یوم عثمان غنی کے موقع پر، ہم اپنا ذہن بنائیں کہ ہم نے انشاءاللہ عز و جل حیا والی زندگی بسر کرنی ہے، اپنے اندر حیا پیدا کریں۔ اور امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے با حیا نوجوان، یہ بہت اہم رسالہ ہے، خاص نوجوانوں کو بہت پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم رسالہ ہے۔ اس میں حیا کے معنی، حیا کے انداز، حیا کا طریقہ، حیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ حیا کیا ہے اور کیسے حیا کی جائے گی اور کیا حیا کی جائے گی؟ تو حیا واقعی جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے، آج ہمارے معاشرے سے اٹھتی چلی جا رہی، الا ماشاء اللہ، یہ بہت بے باکی کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ روایت کا مفہوم ہے، فرمایا جب تیری حیا نہ رہی تو تو جو چاہے کر۔ حیا بڑی چیز ہے، حیا ایمان سے، الحیاء من الایمان۔ تو اللہ پاک ہمیں حیا بھی عطا کرے، سخاوت بھی عطا کرے، اور اپنا خوف بھی عطا کرے، عبادت کا ذوق بھی عطا کرے، تلاوت کا شوق بھی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، اس کی برکت سے بھی اچھی عادتیں اپنانے کا ذہن ملتا ہے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل بھی علم کا ایک بہت پیارا ذریعہ بھی ہے، بالخصوص دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہوتے ہیں، دلوں کی راحت سلسلہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا بہت اہم یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد پاکستان میں تقریباً رات 10 بجے کے قریب امیر علیہ سنت تشریف آوری ہوتی ہے، تو مدنی مذاکرہ دیکھا کریں، سوال جواب میں انشاءاللہ علم دین ملے گا، بہت کچھ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی عادات اور ان جو ہے وہ پیاری باتوں کا صدقہ ہمیں بھی حیا بھی عطا کرے اور اپنی فرم برداری کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری مختلف مجالس کے اسلامی بھائیوں نے، شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے، مجلس ازدیاد حب کے اسلامی بھائیوں نے اور دیگر ہمارے ذمہ داران نے آج یوم عثمان غنی کے موقع پر ایصال ثواب میں اپنا حصہ بھیجا ہے۔ مختلف قرآن پاک اور سپارے، سورتیں، مختلف جو ہے وہ اوراد و وظائف ہیں، درود پاک ہے، کلمہ شریف ہے، اور جو اپنی عمر بھر کی نیکیاں اور جو نیکیاں اپنے ایصال کر رہے ہیں، آئیے میں ان سب کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی عثمان غنی کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا 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 ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ آج کے اس اجتماع کو اور اب تک موجود ہمارے پاس جو نیکیاں ہیں ان پر ملنے والا ثواب اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے۔
ان پر ملنے والا ثواب یا اللہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہماری طرف سے نظر پہنچا، مولا ہمارے عمل کے لائق نہیں، اپنے کرم کے شایان شان اجر عطا فرما، اور ان ساری نیکیوں پر ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر پیش کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں نظر پہنچا، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید ان کو پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، بدر و احد کے تمام شرکاء، فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے تمام صحابہ، اہل بیت اطہار، سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین طیبین طاہرین، اور تمام آل رسول، اولاد رسول، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور تمام اولیاء امت کو، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق اتاری، حاجی زمزم، حاجی مشتاق اور تمام مسلمان فوت شدہ زندہ آنے والے سب کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، عطا فرما، خصوص بالخصوص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ صحابہ اور اہل بیت، سب کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں۔ خصوصاً آج حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے، مولا ان کو یہ ثواب پہنچا، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما، پوری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما۔ اللہم ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب کریم، جو اس وقت دعا میں شامل ہیں، جو بعد میں شامل ہوں، اللہ سب کی نیک مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرضے دور فرما، گھریلو ناچاکیاں اور جھگڑے دور فرما، تنگ دستی اور بے روزگاری دور فرما، بار بار حج کی سعادت عطا فرما، بار بار مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں خیر سے مکہ پاک مدینہ پاک کی حاضری عطا فرما دے۔ مولا جن کے گھروں میں تنگی ہے، پریشانی ہے، جھگڑا ہے، کوئی ٹینشن ہے، اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ مولا کریم حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرما دے، ہماری مرادیں پوری فرما دے، مولا ہماری تمام نیک حاجتیں پوری فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔